I would like to call upon Muhammad Noor, son of Muhammad Ashraf Zummi, who is a Viqar Anjuman holder and a star of today's function. I would like to request Muhammad Noor to come and receive Viqar Anjuman Award. Don't shout it up. This is not our tradition. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very good afternoon to one and all. I am Muhammad Noor from 10B. First of all, I thank Almighty Allah for bestowing me with such an honor and this special award as Viqar Anjuman. I am very much pleased and humble to receive this. I never thought one day I will be honored with this award, but without my supporting pillars of life, who always cheered and guided me without any obligations, I would have never received this award. I am extremely glad at the fact that our management, headmasters and teachers are putting in every effort to teach the highest lessons in education and moral example. On the important occasion, I also thanks all my friends, parents and family members who have supported me in each and every minute of my life. With great joy and eagerness, I am truly grateful to you all. I kindly request entire crowd of today's gathering that you never allow me to forget to show my gratitude in prayer and written acts of kindness. Thank you one and all. Runner-up Viqar Anjuman. So Viqar Anjuman, we have 3 competitors. Among them, 2 competitors has lost this medal by a small margin. To appreciate those students who have secured second in this run-up, or we call it as runner-up in Viqar Anjuman, Abdul Kavi, son of Irshad Abdul Rahman Trichinapalli, silver medal for Abdul Kavi. Third runner-up of Viqar Anjuman, Abu Bakr Faizan, son of Fayyaz Ahmad. Second runner-up for Viqar Anjuman. Anjuman, 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 Anjuman. Anjuman, 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 Anjuman. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. عرض بٹ کلمے یہ وجہ سناتے ہیں صدقیم یم معیت کی سوگات ہے صدقیم یم معیت کی سوگات ہے. انجمن چشمہ فیض و برکات ہے فکر افع حسن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن
اے وقار وطن انجمن انجمن. علم و حکمت کا در اصل یہ رازدہ آ گئی قائمی نار منزل نشاں. آ گئی قائمی نار منزل نشاں. اس پر قربا وطن کائے پیر و جواں شاہکار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. اپنی اسلاف کی ایک امانت یہ جیل کے روبرو ایک بغاوت ہے یہ. جیل کے روبرو ایک بغاوت ہے یہ. نازش قوم ہے فقر ملت ہے یہ ہے نگار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. علم و فہم و فراست کا یہ گلستہ طائران چمن اس کی ہے نغمہ گاں. طائران چمن اس کی ہے نغمہ گاں. یہ روایت سنت کی ہے پاسباں لالزار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. رہبر علم دنیا ودی انجمن اس کی بخشش باطن کی فقر سخن. اس کی بخشش باطن کی فقر سخن. اس کے خادم تھے مرحوم عثمان حسن نغمہ بار وطن انجمن انجمن. افتخار وطن انجمن انجمن اے وقار وطن انجمن انجمن. انجمن 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 انجمن. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم صدر اجلاس، دائس پہ تشریف فرما مہمانان خصوصی و ذمہ داران انجمن، عزیز طلبہ اور ان کے سرپرستان، دیگر حاضرین، اس وقت ہم آپ انجمن کے ایک شعبے کے سالانہ اجلاس میں جمع ہیں اور ہمارے سامنے ہیڈ ماسٹر صاحب نے سالانہ کارکردگی اور اس کا رپورٹ پیش کیا، جس میں ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی کاوشوں کو سنا. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے، اور یہاں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ علم و عمل دونوں کے پیکر ہو کر پورے عالم میں جگمگائیں اور ان سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے. اس وقت
جن حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں وہ سابقہ حالات کے مقابلے میں بہت مختلف ہیں. ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارا ملک ہو یا دیگر ممالک ہوں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا دوسرے اور ہوں، یہاں پر نشانہ کن کو بنایا جا رہا ہے اور کیسے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ سوچنے اور اپنے ایمان کے بقا کی فکر کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں آدمی علم اور تعلیم کی بنیاد پر کر سکتا ہے. جس قدر علم میں ہمارا اضافہ ہوگا اسی اعتبار سے ہم اچھے اور برے، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں گے. یہ ادارے، یہ مدارس، یہ اسکولز، یہ کالج اسی لیے ہیں کہ انسان کے ذہنوں کو صحیح انسان بنایا جائے، ان کو اپنے اللہ سے معرفت حاصل ہو اور دنیا کی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کا یہ سامان فراہم کر سکیں. ہمیں جہاں علماء کی ضرورت ہے، وہیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، وہیں انجینئرز کی ضرورت ہے، وہیں وکلاء کی ضرورت ہے، وہیں ججز کی ضرورت ہے. ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہمیں افراد کی ضرورت ہے. اور ان ضرورتوں کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب آدمی علم کے اعتبار سے بہرہ مند ہوگا اور علم میں پوری جستجو، محنت اور کاوشوں کے ساتھ لگے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں نظام ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہی ملے گا. ایک آدمی انجینئرنگ میں داخلہ لے اور وہ چاہے کہ میں آگے چل کر ڈاکٹر بنوں، نہیں ہوگا. جس فیلڈ میں آدمی جائے گا اسی فیلڈ کا اسے ثمرہ ملے گا. جس سبجیکٹس میں یا جس موضوع کو اختیار کرے گا اسی موضوع میں اس کو مہارت ملے گی. تو انسان کو جو اس کی کاوشیں، محنتیں ہوں گی وہی ملے گا. اب کاوش اور محنت صحیح یا غلط اس کے بارے میں کہا گیا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. یہ جو محنت اور کاوشیں کر رہا ہے اس کو پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا. جیسے آدمی کوئی چیز بناتا ہے، کپڑے کے مل ہے مثلا، کپڑا تیار ہوتا ہے تو اس کو اسکرین میں رکھ کر چیک کیا جاتا ہے، کہیں فالٹ ہے، کہیں خراب ہے، کہیں کیا ہے، ڈیمیج ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر دیکھ کر اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے صحیح ہے تو آگے، ورنہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے. تو ایسے ہی اعمال ہم جو کر رہے ہیں، ان اعمال میں ابھی ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے بتایا خلوص جو ہے، اخلاص اور نیت کا بڑا مدار ہوتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے اس نیت سے کہ میں غریبوں کی اور جو بیچارے کمزور طبقے کے ہیں ان کی بھی مدد کروں گا. ڈاکٹر تو سب کو دیکھے گا، لیکن غریب آئیں تو ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کو واپس نہیں کروں گا بلکہ ان کی خدمت کروں گا. اس جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا ڈاکٹر بننا عبادت ہے، اس پر اسے اجر ہے. ایسے ہی وکالت، وکیل آدمی جو ہوتا ہے عام طور پہ وکیل بدنام ہوتا ہے. اس لیے بدنام ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ ساری چیزوں کو رواج دیتا ہے. لیکن وکالت یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. اچھے سے اچھے ماہر وکیل بنے، لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ میں مظلوموں کی حمایت کروں گا، جو بیچارے پریشان ہیں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کی طرف سے دفاع کروں گا. تو اس وکالت میں بھی ہمیں اجر ہے. جیسے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل نمازیں، روزے رکھتے ہیں، اس پر ثواب اور اجر ملے گا. انسانیت کی خدمت کے نام سے جو بھی ہم کام کریں گے اس پر ہمیں اجر اور ثواب ملے گا. یہ جو دین اور اسلام ہمارا مذہب ہے، اس میں ہر چیز کو قابل اجر، باعث اجر اور ثواب کی چیز بتایا گیا. آپ نے اپنے گھروں میں درخت لگائے، درخت کے پھل پرندے آ کے کھا رہے ہیں تو آپ کو اس پر بھی اجر اور ثواب ہے. راستے میں آپ چل رہے ہیں، کوئی چیز راستے میں گری ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کیلے کا چھلکا ہے جو کسی کے پیر کے نیچے آ جائے، تکلیف ہو جائے، اس کو آپ ہٹا رہے ہیں تو حدیث میں کہا گیا وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ السَّبِيلِ صَدَقَةٌ. راستے سے کسی اذیت والی چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. غرض ہمارا دین تمام زندگی کے شعبوں پر محیط ہے. کسی ایک کے لیے ہمارا دین نہیں ہے. صرف عبادات ہمارے دین کا نام نہیں، ہمارے دین میں عقائد بھی ہیں. عقیدہ ہمارا 100% اللہ پر ہو، اللہ کے سوا کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہیں کچھ کر سکتا ہے. عبادات ہماری درست ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
معاملات ہمارے صحیح ہوں، ٹرانزیکشنز لین دین ہمارے درست ہوں، ان ساری چیزوں کے لیے اخلاقیات ہمارے ٹھیک ہوں. آج اگر ہمارے اخلاق صحیح ہوں تو یہ اخلاق لوگوں کے سامنے آتے ہیں. زبان سے اور باتوں سے وہ کام نہیں ہوتا جو انسان کے اخلاق سے اور کیریکٹر اور کردار سے ہوتا ہے. ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، ہمارے بھٹکل کے کوئی صاحب گئے تھے کراچی میں، بہت پرانی بات ہے، تو ان کو جانا تھا ایمبیسی اور لمبی قطار تھی، کیوں بڑی لمبی تھی، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بھی شاید ان کو نمبر نہ آتا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کیوں میں کھڑے ہو رہے تھے، وہاں پر جو امبیسیڈر یا جو پاسپورٹ کو چیک کر رہا تھا وہاں، تو اس نے ان کو دیکھ کر بلایا. یہ پریشان ہو گئے، میں تو کسی کو پہچانتا نہیں جانتا نہیں، انگر کیوں چھوڑ کر آگے بلایا اور پاسپورٹ لے کے ان پر اسٹامپ کیا. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کیا بات ہے، ایک دم پریشان ہو گئے، پہچان نہ جان کچھ نہیں. بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ راستہ چلتے ہوئے کیلے کا چھلکا یا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کو ہٹایا. یعنی یہ اثر ہوتا ہے، حالانکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کے یہاں بھی ایسی ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار چھوٹی اور معمولی چیز جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہی چیز ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بھی بنتی ہے. حدیث میں اس کا قصہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی بڑی فاحشہ گنہگار، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاسا، پانی کے کنویں کے قریب جا کے کھڑا ہے، زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، نیچے نہیں جا سکتا. تو اس عورت نے اپنے 2 پٹے سے جوتا کنویں میں ڈال دیا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. یعنی اللہ کی ایک مخلوق کو پانی پلایا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے ذریعے اس کی مغفرت فرمائی. معمولی عمل، کتا بھی نجس جانور، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کی، یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو پسند آیا، اس پر مغفرت ہوئی. اور ایسے ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، ایک عورت بلی کو پالی ہوئی تھی، باندھ کے اس کو رکھ دیا، کھلاتی پلاتی نہیں تھی، کہیں کچھ کھانے کے لیے چھوڑتی بھی نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو عذاب دیا. اس لیے ہمارے عزیزوں اور بچوں، ہم کوئی بھی عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. یہ غزوے کے موقع پر، غزوہ تبوک کا موقع تھا، جب آپ جانتے ہیں کتنا سنگین و غزوہ تھا، رومیوں سے مقابلہ آرائی تھی، 10,000 کا لشکر 30,000 کا غالباً لشکر جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، آدمی اپنی طاقت کے مطابق جو دے سکتا ہے جمع کر لے. لوگوں نے لا کے سامان جمع کیا، غلہ جمع کیا، جو چیزیں ان کے بس میں تھی بہت ساری چیزیں دیں. کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بہت غریب مفلوق الحال لوگ تھے. انہوں نے رات بھر یہودیوں کے ہاں باغ میں سینچائی کی، پانی باغ کو ڈال دیا، اور اس کی اجرت میں ان کو کچھ کھجوریں ملی تھی، تھوڑی بہت کھجوریں ملیں. تو اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی کچھ تو ہم اپنے بس میں جتنا ہو سکے کریں. تو رات بھر محنت کر کے جو کھجوریں ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے جمع کر دیں. آپ نے ان کھجوروں کو سارے سامان کے اوپر بکھیر دیا. تو منافقین، جانتے ہیں آپ، منافقین جن کے باطن میں کفر رہتا ہے اور ظاہراً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، منافقین نے طعنہ و تشنیع شروع کر دیا، اس سے کیا ہوگا، ان کھجوروں سے کیا ہوگا. یعنی ان پر اس طرح سے کیچڑ اتاری کہ وہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے. لیکن وہاں پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، والذین یلمیزون المتطوعین من المؤمنین. یعنی اللہ کی راہ میں تطوعاً جو دے رہے ہیں ان کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں، منافقین کے خلاف آیت نازل ہوئی. تو دیکھیے تھوڑی سی کھجور انہوں نے دی، لیکن اللہ کے یہاں وہ قبول ہو گئی. اس لیے ہم آپ بھی جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں نیت ہماری درست رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عمل کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچائے. تو ایک نجس مخلوق کتے کو فائدہ پہنچانے پر اللہ نے اس کی مغفرت کی. تو ہم اگر انسانیت کی خدمت گزار بن جائیں، انسانیت کو اس صحیح رخ پر لے جائیں، تو کتنا اللہ کی ہماری نوازش ہوگی اور انعامات ہوں گے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اس لیے کوئی بھی عمل جو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کو حقیر نہ سمجھیں، بس اللہ سے التجا اور توقع اور امید رکھیں کہ عمل اللہ قبول کرے گا، اور رضا اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو کوشش اور محنت اصل ہے دنیا میں. دنیا دارالامتحان ہے، اور یہاں محنت کے لیے اور کوشش کے لیے ہمیں بھیجا گیا. تو آپ اپنی تعلیم میں جس قدر یکسو ہوں گے، جس قدر توجہ کے ساتھ سنیں گے استاد کے لیکچر کو اور اس پر کوشش کریں گے، انشاءاللہ اسی اعتبار سے آپ آگے بڑھیں گے. ابھی آپ نے دیکھا بعض
طلباء کو کئی کئی انعامات ملے تو خوشی کی آپ کی انتہا نہ رہی، تالیاں بھی پیٹی، شور بھی مچایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اعزاز سے نوازا گیا. تو کل قیامت میں ہمیں جو اعزاز اللہ تعالیٰ دیں گے حافظ قرآن کو، عالم دین کو، یا انسانیت کی خدمت کرنے والوں کو، تو وہاں کیا ہماری خوشی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس معمولی انعامات پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. خوشی پہ ہمیں ہدایت ہے کم سے کم ہم کیا کریں، کسی کو کوئی انعام ملے یا کچھ ملے تو ماشاءاللہ کہیں، کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے، ماشاءاللہ بھی کہیں. تو خوشی کا اظہار آپ تالیوں سے کر رہے ہیں، لیکن زیادہ نہ ہو اس سے، بلکہ ماشاءاللہ ایک کہیں، اس پر اس کو نظر بھی نہیں لے گی، آئندہ اور ترقی ہوگی. اس سے ہمیں اور ایک سبق یہ لینا ہے کہ جیسے وہ تعلیم میں، ایسے میں، یا مقابلے میں، قرات مقابلہ ہو یا پھر کسی اور مقابلے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کامیاب ہوا، ایک دو تین انعامات ملے گی ایک شخص کو، تو کیوں ہمیں نہ ملے؟ اس کو دیکھ کر ہم بھی یہ فکر کریں، ہم بھی اس میدان میں آگے جائیں گے. یہ اصل محنت سے ہوگا سارا کچھ، اور محنت کے لیے ضروری ہے کہ ہم خارجی ایکٹیویٹیز جو ہماری تعلیم کے لیے ہمیں مخل اور اس سے نقصان ہو رہا ہے اس سے بچیں، جس کی طرف ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کھل کر اشارہ کیا. اور آج کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کی وجہ سے ایک تو تعلیمی حرج تو حرج ہے، گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں آ گیا تو کھانے پینے میں بھی نظام ڈسمس ہو گیا، وقت پر چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے موبائل ہاتھ میں لیا، واٹس ایپ میں ایک میسیج دکھا، پھر دوسرا اور واٹس ایپ، تیسرا، تو دیکھتے دیکھتے آدمی 5 منٹ کے لیے ہاتھ میں لیتا ہے تو گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں. اس کے ہم خود شکار ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت کریں. تو موبائل کا استعمال آپ کریں، ضرورت کے لیے کریں، اور اس کے لیے جیسے بتایا گیا تعلیم کے اوقات میں ہرگز اس کو ساتھ نہ لائیں. کلاس میں جس قدر یکسوئی کے ساتھ ہم سبق سنیں گے تو اتنا ہی ہمارے ذہن میں بات جائے گی. ورنہ عام طور پر ہوتا ہے سامنے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ توجہ سے سنتے ہیں، پیچھے والے اپنی مستی میں، اپنی باتوں میں، اپنی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. یہاں کا نہیں معلوم، ہم بھی اسی تعلیمی سلسلے سے متعلق ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ میں ذرا سی توجہ استاد کی ہٹ گئی تو اپنے کام میں لگتے ہیں. اس لیے کلاس کے ٹائم پر ہم طلبہ کو خاص طور پہ 3 باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں ان کو نگاہ بر کتاب، دوسرا کہتے ہیں گوش بر آواز، تیسری نصیحت ہوتی ہے زبان در دہن. یعنی پڑھائی کے وقت کتاب جو آپ کے سامنے ہوتی ہے، نظر آپ کی کتاب پر ہو. ہماری نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ اگل بغل میں جو بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے میں لگے رہتے ہیں. تو کتاب کی عبارت ہی نہیں دیکھتے تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ تو نگاہ استاد کے پڑھاتے وقت کتاب پر ہو. دوسری چیز گوش بر آواز، استاد جو یا طالب علم جو کتاب پڑھ رہا ہے یا استاد جو بتا رہا ہے، ہمارے کان اس کی طرف لگے ہوئے ہیں. ہمارے کان کہاں ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر چینپے کی آوازوں میں ہم مشغول رہتے ہیں. تو کان ہمارے استاد جو لیکچر دے رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اس کی طرف ہو. تیسری چیز بتائیں، زبان در دین، اپنی زبان منہ کے اندر ہو، بک بک نہ کریں، آپس میں باتیں نہ کریں. اس سے خلل ہوگا تعلیم کے سننے میں. جب سبق ہی آپ نہیں سنیں گے تو پھر کل آ کر دوسرے طالب علم سے کہا گیا پڑھو تو وہ پوچھنے لگتا ہے کہاں سے پڑھنا ہے، سبق کہاں ختم ہوا. میں طلبہ سے یوں کہتا اپنے یہاں کبھی اچانک کسی سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہاں سے پڑھنا ہے. تو ہم ان کو اچھے گمان میں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا اس نے مطالعہ کیا ہے کہ کل کے پڑھے ہوئے سبق اور تازہ سبق میں کوئی فرق نظر نہیں آنا، اتنی اچھی اسٹڈی کر کے آیا. اس کو کہاں سے پڑھنا ہے نہیں معلوم ہوتا. تو ایسے حالات میں ہم کیسے تعلیمی ترقی کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ تو میرے بچوں اور عزیزوں، اس کی طرف ہم توجہ دیں. ایک تو استاد اتنی محنت کرتا ہے، آپ کے پیچھے اتنی کوشش کرتا ہے. دوسری طرف آپ کے والدین سارے کام کاج چھاٹ کر آپ کا ناشتہ، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور آپ کو یکسو کر کے تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو امانت ہے آپ کا یہ وقت، آپ کی عمر امانت ہے. والدین آپ کے پیچھے اتنی کوشش کریں، اساتذہ کریں، انتظامیہ کریں، مدرسے والے، اسکول والے کریں، اور ہم اس میں غفلت کریں اور کوتاہی کریں تو کل اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. اس لیے اپنے وقت کو کام میں لائیے اور جتنی محنت اس وقت کر سکتے ہیں کیجیے. بڑی عمر کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ابھی آپ کی عمریں چھوٹی ہیں. اس وقت آپ پہاڑ کھود کے دریا بہا سکتے ہیں، دودھ کی ندیاں بہا سکتے ہیں. لیکن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے یا وادھیڑ ہو جائیں گے تو چلنا مشکل، اٹھنا مشکل، تو کیا کر پائیں گے؟ اس لیے
تعلیم کی طرف یکسو ہو جائیں، جس قدر محنت ہو سکے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم اپنی طرف سے کوشش کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے مقرر کیا اس کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب کریں، تعلیمی اعتبار سے آپ کو ترقی سے نوازے، ساتھ ہی ساتھ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی آپ کو نمایاں بنیں، اور ہم ایک آئیڈیل اور مثال بنیں، لوگ اشارے کر کے کہیں دیکھو انجمن کے طلبہ کس قدر پابند شریعت بھی ہیں اور کس قدر سائلنٹ ہیں، کوئی ان کی طرف کوئی غلط نظر نہیں اٹھاتا، کوئی غلط اشارہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے اخلاق اور کردار کو پیش کریں گے، اور موبائل فون سے جس قدر بچ سکتے ہیں بچیں گے تو آپ کا وقت کام میں لگے گا۔ اس کے ساتھ پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ جا کے ٹیوشن لیں۔ کامیاب ادارہ وہ میں سمجھتا ہوں جو درجے میں اور اپنی محنت سے کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ٹیوشن کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ٹیوشن کیوں ہو رہا ہے کہ ہم درجے میں غور سے نہیں سنتے، تو اس کی وجہ سے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج سے آپ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ درجے میں 100% یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، اور توجہ اپنی کتابوں پر اور تعلیم پر مرکوز رکھیں گے۔ تو دیکھیے آپ 1 سال کے اندر اپنا رزلٹ دیکھیں گے، ہر بچے کا رزلٹ انشاءاللہ 90 سے ابو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں تعلیم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے ذریعے قوم و ملت اور پوری انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عطا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، دین کی فکروں میں ہم سب کا حصہ ہو، دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی سے ہم سب کا نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں منتظمین انجمن کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دے کر کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں سب سے پہلے وقار انجمن مسٹر نوح کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر نوح آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں 6 اسٹینڈرڈ سے ایس ایل سی تک اسٹوڈنٹ یہاں پر جمع ہے۔ تعداد زیادہ ہوں گے لیکن آپ کے لیے مسٹر نمونہ ہے۔ ہم الحمدللہ سب تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ اگر ایس ایل سی میں ہیں تو آپ کو آئندہ سال کالج جانا ہوگا۔ اس کے پہلے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کالج میں آپ جا کر کون سا کورس سلیکٹ کریں گے۔ مین چیز جو اہم چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ میں، ان کی کونسلنگ تعلیم کے دوران یہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے اساتذہ، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس ان تینوں کا کمبینیشن ہو کر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم کو اگلی تعلیم کون سی اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ ایس ایل سی کے بعد آپ کے لیے بہت سے مواقع، بہت سے اسٹریمز، اب ایس ایل سی کے بعد آپ کیا اختیار کریں گے؟ آپ کے لیے سائنس ہے، آپ کے لیے کامرس ہے، آپ کے لیے آرٹس ہے، آپ کون سے اختیار کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو آپ کے دوران تعلیم، میں سمجھتا ہوں کہ 8ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا میں کس میں ماہر ہوں۔ تعلیم ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم کو ہمارا کور سبجیکٹ ہوتا ہے، کور سبجیکٹ میں ہمارا مین سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس پر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ بھلے ہم اگر ایس ایل سی میں بھلے کم نمبرات میں پاس ہوئے ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایس ایل سی میں کم نمبرات میں پاس ہونے والے بھی آئندہ جا کر پی یو سی میں یا ڈگری میں وہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو کر کامیاب ہوئے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے، آپ اسٹوڈنٹ حضرات سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ خود اساتذہ سے مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو آئندہ کون سا کورس اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک چیز مجھے کہنی تھی۔ الحمدللہ تعلیم جیسے ہمارے لیے دین میں اس کا اہم ہے، دنیوی اعتبار سے بھی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر تعلیم سیکھیں گے لیکن ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آئے گا، وہ تعلیم کچھ کام کی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے قوم میں بہت سے دانشور حضرات، بہت سے انٹلیکچوئل پیدا ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ
آپ پہلے ہی اختیار کر لیں کہ ہمیں کون سی تعلیم اختیار کرنا ہے اور ہم کو کیا بننا ہے. دوسری چیز، تعلیم کے بعد میں ہم اپنے منتظمین سے بھی یہ کہوں گا کہ جب تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، اس کے استاد ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں انجمن نے ٹریننگ کورسز ٹیچر کے لیے بھی پلاننگ کی ہوگی، کیونکہ ٹیچرز کو اگر ٹریننگ دیں گے تو وہ اتنے بہت سے آسانی سے بچوں کو سکھا سکیں گے. اس کے لیے ہم انجمن سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹیچر کے لیے بھی ٹریننگ کورسز کرے. بہت سے انسٹیٹیوٹ ہے ادر دین کرناٹکا سے، باہر سے بھی بہت سے انسٹیٹیوٹ ہے جو ٹریننگ فار ٹرینرز جو انسٹیٹیوٹ ہے یا دوسرے انسٹیٹیوٹ ہے، وہ باقاعدگی سے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیچر کے لیے بہت کارآمد ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تعلیم کا کورس اختیار کر لیتے ہیں، ہم ڈگری کے بعد میں ہم اپنے معاش کے لیے جاتے ہیں، معاش کے جانے کے بعد میں ہم اپنا انسٹیٹیوٹ یا اپنا اسکول بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو باقاعدگی سے ہمارے انسٹیٹیوٹ، ہمارے جو المنائی اپنا بالما میٹر یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی ہوتی ہے ہم کو کچھ ادارہ یا کوئی لوگ کچھ دیتا ہے، ہم اس کو واپس دینا چاہیے. ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سیکھیں گے. آپ بہت چھوٹے ہیں، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ کو یہ بات ابھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم کو آئندہ ہم بڑے ہونے کے بعد، ہم اپنے معاش اختیار کرنے کے بعد ہم واپس اپنے انسٹیٹیوٹ کو واپس اپنے کوئی صلاحیت، بھلے پیسہ بھلے تعلیمی میں آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، واپس دینا چاہیے. وی شوڈ ریٹرن ٹو بیک ٹو دی انسٹیٹیوٹ. میں اور ایک بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم میں ابھی تک جو سول سروس میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، بہت سے اسٹوڈنٹ کوشش کر رہے ہیں، پریلیمنری ایگزام بھی دے چکے ہیں. اس کا مین ہم نے پہلے سے بھی جتنے لوگوں سے سنا ہے اور ایڈوائس بھی لی ہے کہ انیشیلی اسٹیج جو 8th اسٹینڈرڈ سے لے کر آپ کا جو ڈگری ہوتی ہے، اس کے لیے پلاننگ پہلے سے کرنی چاہیے. نہ کہ آپ ڈگری میں آ کے آپ بنیں گے کہ میں ابھی آئندہ سال سے IAS ایگزام دوں گا. ایسا ابھی ہو رہا ہے. ابھی جو اسٹوڈنٹس ایسپیرنٹ ایگزام دے رہے ہیں، وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ میں آئندہ سال ایگزام دوں گا، میں پریلیمنری پاس کروں گا، میں مین ایگزام دوں گا. ایسا نہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ IAS آپ کو جانتے ہیں، انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس یا سول ایگزامس. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکلی جو لوگ ہندوستان کو چلا رہے ہیں وہ سامنے ہے. اصل جو چلا رہے ہیں بیوروکریٹ ہے. بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ آفیسر ہوتے ہیں، وہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں. وہ پولیٹیشین دکھانے کے لیے کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے، لیکن چلانے کے لیے جو ہوتا ہے بیوروکریٹ ہوتے ہیں. ہم کو بیوروکریٹ بننا ہے، اس سے ہی ہم قوم کی کچھ نہ کچھ خدمات کر سکیں گے. آپ کو معلوم ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں یا سارے عالم میں کیا ہوا رہا ہے، معلوم ہے. مسلم کے لیے کتنا مشکل ہے پتہ ہے آپ کو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم کو پرابلم کو دیکھنا نہیں ہے، ہم کو سولوشن کے لیے دیکھنا ہے. پرابلم ہم کو اور آئیں گے، لیکن ہم کو سولوشن کے ساتھ میں چلنا ہے. اس کے لیے میں آپ کو آپ سے کہوں گا کہ آپ ہر چیز پر نظر رکھیں. میں والدین کو بھی کہوں گا کہ بچوں کو ایسی تعلیم پہ فورس نہ کرے کہ وہ خود انٹرسٹ نہ ہو. اس کو پوچھو کہ اس کو کیا انٹرسٹ ہے. اس کو سائنس میں انٹرسٹ ہے، اس کو کامرس میں انٹرسٹ ہے، اس کو دینی تعلیم میں انٹرسٹ ہے یا کون سی تعلیم میں انٹرسٹ ہے، وہ ان سے پوچھو. اس کے بعد ہی اس کا اختیار دو اس کو کہ تم آگے جا کے وہی تعلیم حاصل کریں. اگر وہ جا کے جو اس کو انٹرسٹ نہیں ہے وہ پڑھے گا، وہ فل ان دا بلینکس بن جائے گی. وہ تعلیم صرف ایک نام کی بن جائے گی، وہ اس میں ماہر نہیں بن جائے گا، وہ اس میں ایکسپرٹ نہیں بن جائے گا. ہم کو ایکسپرٹ چاہیے. ہر جو لڑکا ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ ہر چیز میں ایکسپرٹ ہونا مانگتا ہے. میں اس کے بعد میں اور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو قوم ہے، ہم جو ریجنل لینگویج ہے کنڑا میں ہماری نوجوانوں یا میں بولوں گا کہ پہلے سے یہ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک باقی ہے. اس کو بھی ہم کو اوور کم کرنا پڑے گا. جو کنڑا ریجنل لینگویج ہے اس کے اوپر ہمارے اساتذہ زیادہ فوکس دے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ منتظمین بھی اس پہ زیادہ غور کر کے ایکسٹرا کلاسز رہ کے بول چال. مین چیز تعلیم حاصل ہوتی ہے، جب ہم پاس ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں.
اگر ہم میں بول چال ہم پر زبان پہ کنڑا زبان پہ اوپر ہوئے گا تو ہم کو آئندہ اس کے بہت سے مسائل آنے والے ہیں، اس کا سامنا کرنے میں آسانی ہوگی. ہم کو فیوچر کر کے فیوچر سامنے رکھ کے چلنا ہے. سب سے ایک انگلش میں کہاوت ہے، اف یو فیل ٹو پلان مینس یو آر فیلنگ. سمپل بات ہے، اگر آپ پلان نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر رہے. تو آپ کو باقاعدگی سے تعلیم کے لیے پلاننگ کرنا پڑے گی. میں آج SLC میں ہوں، میں آج 8th اسٹینڈرڈ میں ہوں، میں آج 9th اسٹینڈرڈ میں ہوں. مجھے ہر دن کا پلاننگ کرنا چاہیے. جب آپ میں پلاننگ آئے گی تو آپ کا دن، آپ کا جو اپنی اتنا ایفرٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر بغیر پلاننگ کے آپ پڑھیں گے، بغیر پلاننگ کے کچھ کام کریں گے تو آپ کو کام میں دشواری ہوئے گی، کام میں آسانی نہیں ہوگی. کام میں آسانی کے لیے آپ کو برابر پراپر پلاننگ کرنا پڑے گی. شکریہ. Today's function reminds me of my old days in Islamia Anglo-Urdu High School when I was in 10th. By the way, I was the first, I am the student of the first batch of English medium. First batch, that was an experimental experiment conducted by Janab Usman Hassan. And he was not sure whether he will be successful. And now, alhamdulillah, we have got English medium schools. It's good to see all of you here for learning English and having English medium school. Now, I think I'll cut it short. See, the chief guest of honor has already told you the importance of 10th. 10th standard is a milestone in any student's life. From here, the way part, whether you go for science or arts or whatever it is, this is the most important milestone in your life. Remember that. See, to choose, when I was there was nobody to guide us. I wanted to become a doctor because I liked doctors, so I became a doctor. So for you, there is now an Institute of Excellence who can guide you. But whatever it is, my suggestion to you is go for your passion. Whatever you like, do it. But take into consideration the wishes of your parents. That is important. They know you better than you yourself know you. So take consideration from your parents and decide. Once you decide, go for it. They say, we have a mantra in Quran, وَاسْتَعِينُوا وَالصَّبْرُ وَالصَّلَاةُ. This is the most important thing for you. وَاسْتَعِينُوا أَدَيْرَو. You remain steadfast on whatever you want to be. You want to become ISS? Remain steadfast on that. You got my point? Remain focused. The problem is we are not focused. Wasta'inu. Remain focused on your objective. Wassabru. Have patience. And don't get upset if you fail. Wassalah. Have faith in your Almighty, the Creator. These three, this mantra if you follow, inshallah you will be successful in life. First decide what you want to be, then you follow this mantra. You will succeed in life. If I have time, I just want to have I want to touch about mobile phones. There is, you see, we are living in an IT revolution. You know, to know what is... Now let me see, how many 10th boys are here? Can you stand up, 10th one? 10th boys, just stand up. Who does not have a phone?
Who does not have a smartphone? Raise your hand. Only 2, 3. It is very difficult. Some of you. So at least almost everybody has a smartphone. Don't lie. Wait a minute. Who gets bored if your smartphone has been taken away? Everybody gets bored when the smartphone is taken away. No, don't worry. You put your hat down. Do you get bored when your smartphone is taken away? Yes. Everybody, I think most of you get bored. What is this sign? Sit down. What is the sign? This sign is of addiction. If you are getting bored without your phone, you are addicted to that phone. Remember this. You know what is addiction? It has effect on your body and your soul. You can't live without it. See, mobile phones, you have to go back in the history. What was the first invention? It was fire. Fire was the first invention. It revolutionized human life. How? Previously we used to eat raw meat. Then when fire came, we started cooking. But then fire we misused to burn others' houses to fight. Right? Then came wheel. Wheel was invented. What happened after wheel invention? From Gade ke back se we started coming on cars. That was also revolutionized. But then what happened? We misused wheels. Speed. See, speed is intoxicating. Do you understand what is intoxication? If you go high speed, you feel elated, nice. So that intoxication is there. So speed was misused. Then came nuclear energy. Again the same thing. If you use nuclear energy in a limited way, it is useful. But if you use it, you can bomb. You can kill people in millions. So, like that, now mobile phone. It will destroy the present generation, the IT revolution. What will happen with the IT revolution? What I see, IT revolution is, you see, we are doing everything automatic. Even we are getting robots who will work in our house. Finally, we will become vegetables. The human being will become a vegetable and we will have all around us gadgets. That is going to be our fate in future. So, do not use mobile phone for entertainment. Use it for what it is meant for, communication and information. If you use mobile phones for entertainment, you will destroy yourself and your career. I don't think I have much to say. These are the 2 points. So remember these 2 things. Before your exams, deposit your phones with your parents. See, one more point, it is coming to my mind. This phone addiction has not come from the boys themselves. It is the parents who are at fault. I should say this because you see, even small babies, खाना है, चढ़ू खाना है मतलब फ़ोन दे, फ़ोन आप इस तरह से ले कहीं तरीन 1-2 हे घालून खाऊं घालू जे पोटा फ़ोन चढ़ू फ़ोन बोलते वाटे मामा भरवते वाटे. This is how it starts, this addiction. So it is the parent who are at fault, not the boys themselves, not the children themselves. Thank you. आज हमारे जो है सबके लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ासकर ये बहुत ही एनुअल डे जो है खुशी का दिन है, क्योंकि साल भर की मेहनत का नतीजा हमारे बच्चों का हमारे सामने आता है तो हमको खुशी होती है. इसीलिए ये खुशी का दिन है.
ہمارے سامنے ہمارے مہمانوں نے آپ کے سامنے جو نصیحت آمیز جو ہے باتیں کہی ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. خاص کر کے ہمارے ڈاکٹر زبیر صاحب نے جو آپ کو موبائل فون کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ اس کو پہلے جو ہے ہمارے پیرنٹس جو ہے عمل کرنا چاہیے. صبح سے شام تک بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے, میرا باپ جو ہے کیا کر رہا ہے گھر میں, وہ آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہر دن آپ کو موبائل فون کتنا گھنٹے آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ والدین کو جو ہے پہلے جو ہے عمل کرنا ہے. اس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں. آپ صبح سے جمعہ کا ایک دن رکھیے کہ جمعے کے دن ہم ٹیلی فون کو موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو ہر دن جو ہے ایسا جو ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ اس کو کم کرتے جائیے. جو چیز آپ کو یعنی اس میں ہم کو فائدہ مند ہے اس کے اوپر جو ہے فوکس کیجیے. یہ ہمارا اسکول انجمن بوائز ہائی اسکول انجمن کا ایک ماڈل اسکول ہے. اس کو ہم ایک ماڈل اسکول بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ سبوں کا ہمیں تعاون چاہیے, ہر طرح کا تعاون چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا 100% رزلٹ جو آیا ہے یہ خالی جو ہے ہمارے اساتذہ کا یا جو ہے مینجمنٹ کی جو ہے اس کوشش سے نہیں آیا ہے, یہ آپ کی کوششوں سے آیا ہے. کیونکہ پیرنٹس نے تعاون کیا ہے اس لیے جو ہے ہمارا رزلٹ جو ہے 100% آیا ہے. تو میں اس تمام جو ہے پیرنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو ٹیچرز ان کے پیچھے محنت کیے ہیں, ہمارے ہیڈ ماسٹر ڈائنامک ہیڈ ماسٹر عبداللہ جو ہے رکن الدین پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان سال بھی ہمارا رزلٹ 100% رہے گا اور اس کے لیے آپ محنت کریں گے. تو امتحانات میں جو ہے آپ کو کامیابی کے لیے 3 چیزیں جو ہیں بہت امپارٹنٹ ہیں. آپ کی نیت, آپ کا اخلاص. آپ کی نیت ہونی چاہیے. اگر نیت اچھی ہے تو کامیاب ہو جائیں گے آپ. خلوص نیت سے جو ہے آپ کو کام کرنا ہے. مجھے پاس ہونا ہے, مجھے فرسٹ کلاس پاس ہونا ہے, مجھے ڈسٹنکشن پاس ہونا ہے, تو آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آپ کو اس کو ڈیڈیکیشن سے آپ کو آپ کے جو ہے ٹائم ٹیبل ٹائم مینجمنٹ کرنا پڑے گا. میں ہر بار جو ہے کہتا ہوں کہ سب سے جو ہے اچھا ٹائم فجر کا ہوتا ہے. بڑے بڑے جو ہے آپ دیکھے ہوں گے علماء اکرام, بڑے بڑے جو ہے سائنسدان, وہ صبح میں اٹھا کرتے تھے. صبح ایک وہ اس کا ایک کیا کہتے ہیں کہ مولانا اس کے بارے میں کہیں گے. صبح آپ 3 بجے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے اس کے ساتھ سورہ یاسین یا قرآن کی کوئی بھی تلاوت کر کے آپ کا دن کی شروعات کریں گے, آپ کا سبق پڑھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ 100% آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دوسری چیز ہے قدردانی. ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے, آپ کے استاد کی قدر کرنی چاہیے. ماں باپ نے آپ کو اتنی محنت سے پالا پوسا اور آپ یہ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ 10ویں اسٹینڈرڈ میں جو پہنچے ہیں یہ ان کی محنت کا, ان کی کاوشوں کا, آپ کے پیچھے انہوں نے بہت جو ہے محنت کی ہے. تو آپ جو ہے ماں باپ کی جو ہے عزت کرنی ہے, آپ کے استاد کی عزت کرنی ہے. اور میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہمارے جو ہے قاضی صاحب یہاں پر موجود ہیں, آپ کو جو ہے نصیحت آمیز جو ہے باتوں سے آپ کو مستفید فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وقت اسٹوڈنٹ سے بھی زیادہ ان کے پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں, اس لیے بجائے اس کے کہ میں انگریزی میں اپنی تقریر کروں, میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اردو میں اپنی چند باتیں پیش کروں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی فرحت و مسرت کی بات ہے
کہ ہمارے بچے جس میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا، ان کو پرائزز دے گئے. کیریکولر اور کو کیریکولر دونوں ایکٹیویٹیز میں انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس پیش کیا ہے الحمدللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسا ہی جاری رہے اور ہر گھر میں کم از کم ایک ایوارڈ اور ایک میڈل یا ایک کپ ہر کسی کے اسٹوڈنٹ کے گھر میں ان کے جو یہ والدین کو بہت ہی خوشی کا موقع رہتا ہے کہ اپنا بچہ کچھ حاصل کیے. اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم کے تعلق سے 3 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں. وہ یہ کہ سب سے پہلے طالب علم جو ہے پوری جستجو لگن اور فوکس سے اپنے مضامین میں اچھے سے اچھے نمبرات لینے کی کوشش کرے، دن رات محنت کرے. خالی اساتذہ جو اسکول میں پڑھاتے ہیں اس پر اکتفا نہ کرے، بلکہ آپ 1 گھنٹے سے 2 گھنٹہ روزانہ، جو ابھی چند ہمارے معزز مہمانان اور قاضی صاحب نے جس انداز سے اپنے بیان دیا ہے کہ وہ موبائل سے دور رہ کر اگر ایک کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے کامیابی یقینی ہے. آپ کی محنت ایک کام آتی ہے اور آپ کو یہ اعزاز کا مستحق بننے کا موقع ملتا ہے اسی وقت جب آپ محنت کرتے ہیں. دوسری چیز اس میں ایک پیرنٹ کا بھی بہت ہاتھ رہتا ہے. وہ خامخواہ بچوں کو ایسی سہولیات سے آراستہ نہ کریں کہ ان کا دھیان تعلیم سے ہٹ کر کسی دوسری چیزوں میں لغو چیزوں میں لگ جائے اور ان کا مستقبل اس سے متاثر ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ٹیچرز ہیں ان کا ڈیڈیکیشن اور ان کی طرف سے بچوں کو اچھے سے اچھے نمبرات لے کے پاس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانے کی ذمہ داری بھی ٹیچرز پر زیادہ تر ہوتی ہے والدین کے علاوہ، کیونکہ والدین کے پاس بچے بہت کم رہتے ہیں. ان کا زیادہ تر وقت صبح سے لے کے تقریباً عصر تک وہ آپ کے ماتحت رہتے ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو آپ اپنے بچے سمجھ کر ان کو اچھی سے اچھی تربیت بھی دیں اور ان کے مضامین میں ان کو نمبر اچھے سے اچھا لینے کے لیے آپ کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ کریں. آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہماری یہاں مینجمنٹ کی طرف سے الحمدللہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کے تعلق سے ان کو انفراسٹرکچر ہو یا دوسری ضروریات کی چیز ہو کسی بھی اسکول اور کسی کالج میں مہیا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اس بار تو بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں. ایک ایڈیشنل کلاسز لے کے بچوں کو جو کمزور ہیں وہ تھوڑا آگے بڑھیں اور جو متوسط ہیں وہ رینک ہولڈر بننے کی کوشش کریں اور جو 1-2 ٹاپ ہے وہ ڈسٹرکٹ اور اسٹیٹ لیول پر ٹاپ آنے کی کوشش کریں. یہ کوشش ہماری جاری ہے. اور آپ سے یہ بھی بات کہتا ہوں، یہاں پر ہیڈ ماسٹر اور دوسرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں. ہمارے اسی کیمپس میں ایک کالج ایسا ہے جہاں پر نتائج کا پرسنٹیج جو ہے 100% مسلسل آ رہا ہے. گزشتہ سال نہ صرف یہ 100% آیا بلکہ سارے پاس ہونے والے طلباء ڈسٹنکشن، فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن لے کے کامیاب ہوئے. وہ ہے ہمارا BEd کالج. ہم چاہیں اور تھوڑی ہماری لگن اور محنت تھوڑی زیادہ رہے تو یہ ہر اسکول اور ہر کالج میں ممکن ہے. ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، ہونہار ہیں، ان کے اوپر تھوڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز امسال آپ کو یہ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سینٹر آف ایکسلنس نام سے ایڈیشنل بچوں کو تربیت اور کوچنگ دینے کا نظام یہاں جاری ہوا ہے. اس سال جو بچے ہمارے چند بچے 6 یا 7 بچے ACCA میں ایگزام دیے وہ سارے کے سارے بچے ہمارے کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہم لوگ CA کے جو ہے فاؤنڈیشن کا اور اس کو CA کی کوچنگ بھی دے رہے ہیں، ACCA کوچنگ بھی دے رہے ہیں، نیٹ بھی دے رہے ہیں، CET کے بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا اور ہمارا اگلا مرحلہ جو ہے نا IAS کی کوچنگ کا ہے. انشاءاللہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ابھی تک کوئی IAS تیار نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اگلے 10 سال میں ہمارے پاس 10 IAS بھٹکل سے انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بچے جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، خاص کر کے والدین سے میری خاص درخواست ہے
कि इनको किसी दूसरे स्कूल या कॉलेजों में भेजने की कतई कोशिश ना करें। हमारा अंजुमन तरक्की करता जा रहा है, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, अच्छी तालीम की पूरी कोशिशें हो रही हैं, पूरी तगदो मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, और हमारे जितने भी टीचर्स के लिए डेडिकेटेड हैं वो बहुत अपना वक्त दे रहे हैं। आप इसको मौका, बेहतरीन मौका जाने। अगर ये बच्चे कहीं दूसरी जगह जाके तालीम हासिल करेंगे तो उनको डिस्ट्रैक्शन होगा, तालीम के साथ उनको तालीम के ऊपर ध्यान कम और उनका ध्यान फालतू लायानी चीज़ों पर जाएगा, जिससे उनकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी। बाद औक़ात वो ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, आला तालीम को जाकर वो ना कहीं भी तालीमी मैदान में आगे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारे पास अच्छे से अच्छे BBA है, MBA है, BCA है, ये सारे, और हमारे डिग्री कॉलेज PG सेंटर पे आजकल बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारे PU कॉलेज बॉयज़ के हों या गर्ल्स के हों, गर्ल्स तो हमेशा नुमाया कामयाबी हासिल करती हैं। आजकल हमारे PU कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट ला रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चों को भटकल छोड़ के बाहर जाने हरगिज़ न दें, उनके ऊपर तवज्जो दें, उनको समझाएं बुझाएं। यहाँ रहने से तालीम भी हासिल करेंगे और उनका दीन भी सलामत रहेगा। वो दीन पर अपने अरकान दीन के ऊपर भी वो कायम रहेंगे, नमाज और रोज़ों के भी पाबंद रहेंगे। दूसरी जगह जाने से ये सारी चीज़ें आपकी सरपरस्ती से महरूम रहते हैं, उनको न भेजें। यही मेरे चंद कलिमात हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। बस मैं इतने से अल्फाज कह के मेरे ये तकरीर ख़त्म कर देता हूँ इधर। शुक्रिया आप सब लोगों का, बेहतरीन मौका था ये आपके सामने चंद चीज़ें रखने की। Congratulations to the students. Third position in the quiz competition. Abdas, son of Amir Hamza, Ruknuddin, son of Nur Muhammad Khalil from 6th A, secured second in Sadiq from 6th B, secured third position in the from 6th B, secured second position in the Kannada essay. From 7th standard, secured first position in the English handwriting competition. Next, Muhammad Ashad, son of Muhammad Ismail, from 7th standard, first in drawing competition. Next, Muhammad Sahil, son of Muhammad Jafar Tedilkar, from 6th B, secured third position in Kannada essay and secured third position in the drawing competition. Next, Muhammad Kashif, son of Zakrullah Korshe, from 7th standard students, secured third position in the English essay, secured first position in Urdu essay. Next, Ahmad. Next, I kindly request our next Abu Bakr. Next, Umar Furqan, son of Altaf. First of all, I call Muhammad Ilyas, son of Muhammad. Next, I kindly request our next Muhammad Arshad from 9th A, secured second position in the NAT competition, second position in the English essay competition. 8th A, secured third position in the Kannada prizes. Next, Muhammad Khurram Murad, son of Rauf Ahmad Sawar Noor, from 9th A, secured the second position in Urdu essay. Asha Sheikh from 9th A, secured the first position in drawing competition. From 8th B, position in English handwriting competition. Next, Muhammad Afwan from 9th B, secured second in the quiz competition. Next, I kindly request to our guest of honor, Janab Delani Mutasham Saab. Next,
I kindly call upon Rohan from 9th A, secured third in Urdu essay, third in. Thank you all the students who have been participated in the various. First in 200 meter, third in 100 meter. From yellow team, first in 100 meter, third in 200. Altaf Hussain, 7 from red team, first in short put. 8B from yellow team, second in 100 meter, third in long jump. Third in 100 meter. Mohammad Rahil, son of Muhammad Hussain Muallim, 9A from green team, second in 200 meter, third in short put. Mohammad Kurram Murad, son of Rauf Ahmad. Pirzadeh, son of Sayyid Muhammad Ghaus Pirzadeh. 10th B, son of Abdul Qayyum Colombo. 10th A from red team, third in shot put, third in discus throw. Rohan Ahmad, son of Abdul Hassan Motesham. 10th B in discus throw, second in javelin throw, third in Ibrahim Khalil. 10th B from blue team. Amir Hamza Habiba, son of Salahuddin Habiba. 10th A from green team, first in 100 meter. Congratulations to the students. Congratulations. Senior literary champion Muhammad Anab, son of Muhammad Ashraf Mohtasham, has been awarded as Senior Literary Champion. Next, 100% attendance award. So first is Abdul Mannan, son of Muhammad Mudassir Shingeri from 8B. Abdul Mannan, son of Muhammad Mudassir Shingeri from 8B. Second is Muhammad Anab, son of Muhammad Ashraf Mohtasham from 9A. Third is Muhammad Ayan, son of Nasir Sheikh from 9B. Next, Abdul Kareem, son of Nasir Sheikh from 10B. Abdul Kareem, son of Nasir Sheikh from 10B. And fifth one, Sayyid Muhammad, son of Sayyid Adam SJ from 10th A. Sayyid Muhammad, I request all the students to appreciate the winners. Next is merit prizes. The student who has secured highest marks in the previous last year examination. First one, Umar Furqan, son of Altaf Modol from 6th standard last year, has secured 96.83%. Next, Muhammad Musab, son of Muhammad Ali Keri from 7th standard, has secured 86.32%. Next, Muhammad Anab, son of Muhammad Ashraf Mohtasham, who has secured 98.13% in 8th standard. Abdul Kavi, son of Irshad Abdul Rahman Trichinapalli from 9th standard, who has secured 83.22% in 9th standard. Next one, special prize to Rohan Mohtasham, certificate. He has participated in district level, taluk level, district level, and lastly he has reached he has secured 4th position in the state level rural IT quiz. Congratulations. Subhan Kalkon from son of Imtiaz Ahmad, best social worker in senior level. In junior level, Ahmad Akrami, son of Muhammad Ismail Arif Akrami. We have allotted certain responsibility to the class leaders, but few of them have outclassed all the other students. In this, we would like to honor the student who is the best class leader. Among that, Sayyid Minam, son of Sayyid Mohsin Essam of 6B. If any teacher is not there in the class, then also he maintains the class in such a way that there are teachers in the class. I really appreciate him.
best discipline class. It is again 6th B. 6B, I request class leader and deputy class leader. I request class leader and deputy class leader, both of you come, Raif, come and collect the prize of best discipline class. Thank you. We have, in different committees, we have given responsibilities such as student president, student vice president, student general secretary, student sports secretary, and different events. So among them, who have done better performance among all, so that is none other than the student president, Sayyid Hassan Pirzadeh, who have fulfilled all the responsibilities, whatever responsibilities has been assigned to him.